بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرپرستی قائم علیہ السلام کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اہل مشہد مقدس میں سے ایک طالب علم نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت اور وقت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تشریف لائیں، کوئی معنی نہیں ہے۔ ملاقات کا وقت معین کیا، وہ معین وقت پر آ گیا اور کہا چند دن قبل میں نے فلاں کتاب خریدی اور اس کا مطالعہ کیا۔ اس کے مطالعے سے جو سبق مجھے حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بقیت اللہ یعنی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اپنی نیت کو خالص کروں اور اپنے اندر ملاقات امام کی صلاحیت پیدا کروں، اپنے کاموں کو خلوص کے ساتھ انجام دوں۔ اگرچہ اس وقت تک بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں اور اپنے مقصود کو بھی حاصل کیا ہے، لیکن چھوٹے بڑے عمل میں فوق العادہ خلوص میرے لیے مشکل ہے۔ اگر اس معاملے میں میری مدد فرمائیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ میں نے کہا اگر اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر مخلصین کے مقام تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو لوگ دین و دنیا کے امور خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اگر ان کے مراتب تک پہنچنا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ اپنی ذات سے شروع کرو، یعنی پہل اچھے کام اور اپنی زندگی کو بنانے کے لیے قصد قربت کے ساتھ عمل انجام دو۔ مثلا اگر تو چاہتا ہے کہ کوئی کام منتخب کرے یا مکان خریدے یا شادی کرے، اگرچہ 1 گھنٹہ فکر کرنا پڑے، پہلے اپنی نیت کو خدا کے لیے خالص کرو۔ کام کے ہر پہلو پر نظر رکھو، دیکھو اس میں کہیں خواہشات نفسانی کا دخل تو نہیں ہے، اور کوشش یہ کرو کہ بڑے بڑے کاموں کو شروع کرتے وقت صرف اور صرف خدا کی رضا مطلوب ہو۔ جب کچھ مدت کے لیے اس پروگرام پر عمل کرو گے، طبعی طور پر جب اپنے کاموں کو خلوص کے ساتھ انجام دو گے، اس وقت چھوٹے چھوٹے کاموں کو خلوص کے ساتھ انجام دینے کا ارادہ کرو، پھر اس سے چھوٹے کام کو اسی طرح آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے تمام امور کو خلوص کے ساتھ انجام دو اور تمام میں قربت کا قصد کرو۔ اگر ابتدا سے ہی آپ کی خواہش یہ ہو کہ چھوٹے اور بڑے کام ایک دفعہ ہی خالص نیت اور قصد قربت کے ساتھ انجام دیے جائیں، بالخصوص اگر ابھی پاکیزگی اور خلوص بھی نہ پیدا ہوا ہو، تو ان امور کو انجام دینا مشکل ہوگا، بلکہ انجام دینے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اس کی قدر و منزلت معلوم ہونی چاہیے۔ خلوص کی قدر و قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ ایک عمل ہی اس شخص کو ہلاکت سے نجات دے گا، یہاں تک کہ اسی خالص عمل کے وسیلے سے انسان اپنے عالی ترین مقاصد تک پہنچ سکتا ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایران کا ایک واعظ سخت بیماری میں مبتلا تھا، میں یعنی حسن ابتہی نے خود اسے دیکھا تھا۔ ایران کے ڈاکٹروں حکیموں نے اس کے علاج سے مایوسی ظاہر کر دی۔ مرض کی وجہ سے اس کی جلد ہڈیوں سے متصل تھی اور خون کے آخری قطرات اس کے بدن سے حلق کے ذریعے باہر آتے تھے۔ اسے پہلی فرصت میں علاج کے لیے سوویت یونین لے جانا چاہتے تھے، اچانک بغیر علاج و معالجہ کے بالکل چند دنوں میں تندرست ہو گیا۔ میں خود وہاں موجود تھا، کاملاً شفا مل گئی تھی۔ جب اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے شفا ملی ہے، اس نے بیان کیا آخری رات کو جس کی صبح کو ماسکو لے جانے کا پروگرام تھا اور میں جانتا تھا کہ راستے میں یا کافروں کے شہر میں موت آ جائے گی، میں اس رات کو اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ میرا بھائی جو میری تیمارداری کرتا تھا کمرے سے باہر جائے۔ جس وقت وہ باہر چلا گیا، اسی کمزوری کی حالت میں کربلا معلیٰ کی طرف میں نے منہ کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے عرض کیا، آقا آپ کو یاد ہوگا کہ فلاں مقام پر ایک ضعیفہ مومنہ عورت کے پاس میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا اور اس سے رقم نہیں لی تھی، فقط نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کی خوشنودی حاصل کروں۔ اسی طرح چند اور اعمال جو خلوص نیت کے ساتھ انجام دیے وہ یاد کیے، ان پر خلوص اعمال کے وسیلے سے حضرت علیہ السلام سے شفا طلب کی۔ اچانک میں نے دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھل گیا اور حضرت سید الشہداء اور ان کے بھائی حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے۔
سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو فرمایا، اے بھائی ہمارے اس مریض کا علاج کرو۔ حضرت نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر سینے تک پھیرا اور اٹھ کر چلے۔ اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بالکل صحیح سالم ہوں۔ ہسپتال اور ڈاکٹر کی احتیاج ہی باقی نہ رہی، اور جس طرح آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میں تندرست ہو گیا ہوں۔ کتاب بہار الانوار میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ سابقہ لوگوں میں سے 3 آدمی گھر سے نکلے تھے۔ بیابان میں سخت بارش نے آ لیا۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں پناہ لی۔ اچانک ایک بہت بڑا پتھر گرا اور ان کا راستہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہماری اس تکلیف اور پریشانی کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ آؤ جس کسی نے اچھا عمل خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے کر دعا کریں، شاید ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے پروردگار تو جانتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت کو میں نے بری نیت سے بلایا اور اسے برائی کے لیے کہا مگر وہ آمادہ نہ ہوئی، پھر اسے لالچ دیا اور جس طرح بھی ممکن ہوا اس کو زنا کے لیے تیار کیا۔ جس وقت وہ برے فعل کے لیے تیار ہو گئی میں نے برے عمل کے ارتکاب کی تیاری کی تو اس عورت کا بدن لرزنے لگا، تیرے خوف کی وجہ سے کانپ اٹھی اور میں بھی تیرے عذاب کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، برے فعل کو ترک کیا، اسی وقت زنا کو ترک کر دیا اور صرف تیری رحمت کی امید پر ایسا کیا، بس میرے اس عمل کی وجہ سے ہماری مشکل آسان فرما۔ اسی وقت پتھر کا ایک سلس راستے سے ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا، اے خدایا تو جانتا ہے کہ میرے والدین موجود ہیں، ایک رات کو ان کے لیے دودھ لایا تو وہ سو رہے تھے، میں نے انہیں بیدار نہیں کیا تھا اور ساری رات اس انتظار میں کھڑا رہا کہ جس وقت نیند سے بیدار ہوں گے اسی وقت ان کی خدمت میں دودھ پیش کروں گا تاکہ وہ نوش فرمائیں۔ میں صبح تک ان کے سرہانے کھڑا رہا اور دودھ ہاتھ میں تھا۔ جب وہ صبح کے وقت بیدار ہوئے اس وقت انہوں نے دودھ پیا، اور تو جانتا ہے کہ یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا، تو پھر ہمارے اوپر اپنی نظر رحمت فرما۔ اس کی دعا کے بعد ایک سلس پتھر راستے سے ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن میں ایک مزدور لایا تھا، طے ہوا تھا کہ پورا دن کام کرے گا، لیکن اس نے نصف دن سے زیادہ کام نہیں کیا۔ میں نے چاہا کہ اسے آدھے دن کی مزدوری دے دوں مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور پورے دن کی اجرت کا مطالبہ کیا۔ میں نے بھی اسے پورے دن کی مزدوری نہ دی اور اپنے کاموں کے انجام دینے یعنی مثل تجارت وغیرہ کے لیے چلا گیا۔ وہ دوبارہ میرے پاس مزدوری لینے کے لیے آیا، میں اسے صرف نصف دن کی اجرت دینے پر قدرت رکھتا تھا مگر تیری خاطر اسے پورے دن کی مزدوری دی۔ پس اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پھر ہماری مشکل آسان فرما، اس مصیبت سے نجات دے۔ یکدم انہوں نے دیکھا کہ پتھر ان کے راستے سے بالکل ہٹ گیا ہے، سارا راستہ صاف ہے اور انہوں نے وہاں سے نجات حاصل کی۔ اس حدیث اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خلوص کے ساتھ عمل بجا لائے تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے پاس نقد و حاضر ہے، اور جس چیز کے بدلے میں اپنے عمل کی جزا لینا چاہے لے سکتا ہے۔ اور یہ کتنا ہی بہتر ہے کہ اپنے خالص عمل کی اجرت میں انسان حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ارتباط برقرار رکھے۔